للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس نے ہمیں اس تاریخی اور عظیم جامع مسجد اہل حدیث چنجلو میں نماز عصر کے بعد اس دینی پروگرام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں آپ سب سامعین کا، ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھی اس دینی پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں محترم امام و خطیب جامع اہل حدیث چنجلو بانیحال عبد المجید زاہد السلفی حفظہ اللہ اور ان کے دوسرے جو معاونین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر موجود علماء کرام، محمد وسیم سہیل سلفی صاحب اور دیگر جو بھی یہاں پر علماء، طلباء، بزرگان اور بھائی موجود ہیں، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بس امید یہ ہے کہ آپ سبھی کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے کو جو عظمت نصیب ہوئی ہے، جو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت حاصل ہوئی ہے اور فضیلت سے اس مہینے کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنا کلام نازل فرمایا. رمضان المبارک کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں اپنا کلام نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جب اس دنیا میں آیا تو جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل مہینہ، بہترین مہینہ، اور جہاں یہ قرآن نازل ہوا وہ جگہ کیسی بنی، اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے افضل
بنا دیا، مکہ ہو، مکہ کے آس پاس کے علاقے ہو، مدینہ ہو، مدینے کے آس پاس کے علاقے ہو، سرزمین حجاز، جہاں بھی قرآن نازل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو لیلۃ القدر بنایا اللہ تعالیٰ نے، قدر والی رات، عظمت والی رات، یا تقدیر والی رات، یا قسمت کا فیصلہ ہونے والی رات، یا جو بھی ہے اس رات کے حوالے سے فضائل، احکام، مسائل، تو یہ اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اس رات کے اندر یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اسی طرح سے جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ کائنات کی سردار، کائنات کے امام، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج سجایا۔ جب غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے، نبی بنے، نبوت اور رسالت کا تاج یہاں سر پہ رکھا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ ایک عظیم کتاب، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس امت کے لوگوں کو بہت عظمت والی کتاب ہے۔ کبھی کھول کے دیکھنا، کبھی کھول کے دیکھنا، پڑھنا اس کتاب کو۔ پڑھتے تو ہیں ہم، تلاوت تو کرتے ہیں ہم، اس کے حروف کو ہم زبان پر دہراتے ہیں، اس کے الفاظ کو، آیات کو، اور قرآن ہم سنتے بھی ہیں۔ تراویح میں امام صاحب ایک پارہ پڑھتے ہیں، 1.5 پارہ پڑھتے، ہم سنتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا ہم کیا پڑھتے اور کیا سنتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ طلبہ، یہ نوجوان، یہ بزرگان اور یہ طلبہ، علماء، سب ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے، اس کو کھولیں آپ۔ ماہ مبارک میں ایک پلان بنائیے، ایک جدول بنائیے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں گے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پڑھیے اس کو۔ ہاں، قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھیں، اس کے احکام کو، اس کے مسائل کو، اس کے رموز کو، اس کے اسرار کو، اس کے اندر کیا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی اونچائی کو، اس کی رفعت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے آئی ہے کتاب۔ جب ایسے ہم پڑھیں گے تو ہماری اندر کی دنیا بھی بدل جائے گی اور ہماری باہر کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ نہیں بدلیں گے ہم ایسے جیسے ہم اس قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، نہیں بدلیں گے ہم، نہ ہمارا اندرون بدلے گا، نہ ہمارا بیرون بدلے گا۔ ہم کہتے ہیں لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ قرآن کو پڑھ لیجئے، آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ قرآن سکھائے گا تقوی کیا ہے، قرآن بتائے گا تقوی کیا ہے، قرآن ہمیں سمجھائے گا کہ تقوی کی اصلیت کیا ہے، تقوی کی گہرائی کیا ہے، تقوی کی مضبوطی کیا ہے۔ قرآن کو اس انداز سے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ ماہ مبارک قرآن کی وجہ سے مبارک مہینہ بنا، تو اس کے اندر ہمیں قرآن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے ساتھ۔ کم از کم 1 صفحہ آپ روزانہ ضرور قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، روزانہ کم از کم 1 صفحہ ضرور آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا کسی عالم کے سامنے بیٹھیے اور اس سے کہیے کہ مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھائیں، الحمد شریف مجھے سمجھائیں اس میں کیا ہے، یا اس طرح سے کوئی اور آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ مجھے آپ سمجھائیں۔ تو قرآن دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو اگر بدلنا ہے، اس کے حالات کو اگر بدلنا ہے، امن کو اگر قائم کرنا ہے، خوشحالی اگر لانی ہے، ترقی اگر کرنی ہے، اونچائی کو اگر چھونا ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ پڑھا جائے۔
ہاں، یہ ماہ مبارک کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ ان ایام کا پیغام ہے، یہ روزوں کا پیغام ہے۔ ابھی ہمارے یہ محترم فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں اور دنوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے، اور یہ تب ہوتے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوتے تھے، ہر رات میں حاضر ہوتے، اور جبریل امین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے تھے، قرآن کا مدارسہ ہوتا، قرآن سنا اور سنایا جاتا، قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا، قرآن کو دہرایا جاتا۔ ماہ مبارک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دہرایا کرتے تھے، قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے دہرانے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم ہو جاتا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، ہوا سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میں نے کچھ آیات کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، انہیں کی روشنی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ماہ سیام اور قرآن کو جوڑتی ہے، ماہ سیام اور قرآن کو جو آیت جوڑتی ہے وہ یہی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کب ملے گی؟ کیا ایسے ہدایت ملے گی اس قرآن سے جیسے ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک ہے؟ نہیں۔ جو میں نے کہا کہ اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے احکام کو جاننا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے، معنی کو سمجھنا ہے، مطلب کو جاننا ہے، ہدایت ملے گی، مجھے بھی ملے گی، میرے بال بچوں کو بھی ملے گی، ہمارے نوجوانوں کو بھی ملے گی، وہ بڑوں کو بھی ملے گی، خواتین کو بھی وہ ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر جو ہدایت کی باتیں ہیں وہ واضح ہیں، وہ ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں، واضح ہیں وہ تعلیمات، واضح ہیں وہ تعلیمات، وہ احکامات، وہ ہدایات، وہ راستہ صراط مستقیم اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ والفرقان، اور یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہدایت کی باتیں ہیں، ہدایت کا جو پیغام ہے، ہدایت کا جو میسج ہے وہ واضح ہے، کھلا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا والفرقان، اور یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے، دو چیزوں میں فرق کرنے والی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حق اور باطل، واضح کرتی ہے یہ کتاب، حق اور باطل کو واضح کرتی ہے یہ کتاب۔ یہی اس کتاب کا معجزہ ہے، یہی اس کتاب کا معجزہ ہے۔ کوئی نہیں یہ کر سکتا، کسی کے اندر یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو حق کہے اور اس کو باطل کہے۔ کس کے اندر اتنی ضرورت ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک چیز کو حلال کہے دوسری چیز کو حرام کہے؟ کون ہے وہ دنیا میں جو ایسا کرے؟ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک بہت بڑا ادیب تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا فصیح اور بلیغ، اس کے اندر فصاحت، بلاغت، زبان دان تھا، وہ زبان جاننے والا انسان تھا۔ وہ جب اس سے کہا گیا کہ قرآن کا مقابلہ کرو، قرآن جیسی کوئی بات بناؤ، قرآن جیسی کوئی آیت لکھو، قرآن جیسی کوئی سورت لاؤ، وہ مہینوں اپنے گھر میں چھپا رہا، لکھتا رہا، لیکن ناکام و نامراد اپنے گھر سے نکلا، اپنے کمرے سے نکلا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نہیں، اس قرآن جیسے ہم کوئی ایک آیت نہیں لا سکتے، یہ بشر کی
طاقت میں نہیں ہے، یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، یہ جن کی طاقت میں بھی نہیں ہے، یہ فرشتے کی طاقت میں بھی نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی ایک آیت لا سکے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حلال کہتا ہے، کچھ کو حرام کہتا ہے۔ مجھے کیا معلوم کون سی چیز میں حلال لکھوں اور کون سی چیز میں حرام لکھوں؟ مجھے کیا پتا کہ میں کیسے لکھوں کسی چیز کو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے؟ میں کیسے لکھوں یہ کس کے پاس ہے اتنی اتھارٹی، اتنی ہمت، اتنی جرت اور اتنا علم اور اتنی پختگی اور اتنی گہرائی ہے جو یہ سارا کارنامہ انجام دے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی فرشتے کا، کسی جن کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا کلام ہے۔ تو بہرحال فرقان ہے یہ کتاب، فرق کرنے والی کتاب، دو چیزوں میں فرق کرتی ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اب اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم پر اگر آپ غور کریں گے، یہ الف لام میم کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، 29 صورتیں ہیں ایسی جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے، اور یہ حروف مقطعات مختلف صورتوں میں آئے، کہیں ایک ہی حرف آیا ہے، کہیں 2 آئے ہیں، کہیں 3 آئے ہیں، تو یہاں پر بھی 3 آئے ہیں، الف لام اور میم۔ اب اس کتاب کی شروعات الف لام اور میم سے ہو رہی ہے۔ عرب لوگ، وہ جو زمانہ تھا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، غور کریں آپ، اس زمانے کے اندر عربی زبان اپنی اونچائیوں کو چھو رہی تھی، سب سے اعلیٰ قسم کی زبان جاننے والے تھے، ان کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے شہسوار، بڑے بڑے شعراء تھے ان کے اندر، ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا غرور بھی تھا، عبور بھی تھا، اسی لیے وہ خود کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم ہوتے ہیں گونگے لوگ، گونگے جن کو بولنا نہیں آتا، بولتے ہیں وہ لیکن وہ ان کو مانتے نہیں تھے کہ تم بولتے ہو، بولنے والے تو ہم ہیں، ہم عرب ہیں، ہم فصیح اور بلیغ زبان بولنے والے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نازل فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نہ شعر ہے، شعر و شاعری کے اوزان جانتے تھے وہ، شعر و شاعری کیسی ہوتی ہے، شعر و شاعری میں وزن ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھا جائے یہ نثر ہے، ایسے ہی ایک فصیح اور بلیغ عبارت ہے، تو وہ بھی نہیں ہے یہ الف لام میم، تو وہ پریشان ہو گئے اس کے سامنے، اس کا کوئی وہ جواب ہی نہیں دے سکے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف تہجی میں سے 3 حروف ہیں، حروف تہجی میں سے 3 حروف ہیں، انہی حروف تہجی سے وہ اپنا کلام بناتے تھے، الف سے لے کر یا تک انہی حروف سے انسان کلام بناتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، یا جو بھی اس کو لکھنا ہو بولنا ہو وہ اسی سے بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم یا اس طرح کے حروف قرآن میں نازل کر کے ان کو یہ میسج دیا، ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ انہی حروف سے اپنا کلام بناتے ہو، لیکن یہاں پر تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ قرآن بھی انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہوا ہے، لہذا ابھی پہلے ہجا پڑھ کے آؤ۔ ان کو یہ بتایا گیا پہلے ہجا پڑھ کے آؤ نئے سرے سے، تب جا کر تمہیں قرآن کی فصاحت، بلاغت اور عظمت سمجھ میں آئے۔ پہلے یہ قرآن کا ہجا پڑھ کر آؤ، الف پڑھو، لام پڑھو، میم پڑھو، پہلے پھر سے پڑھو۔ تم لوگوں کا دعویٰ تھا نا کہ ہم زبان جاننے والے ہیں،
ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی زبان پر تالا لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بولتی اس انداز سے بند کر دی کہ وہ قرآن کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ھدی للمتقین جو پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ، رسول کے احکامات کو ماننے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے لوگ، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ اب یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم کی خصوصیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب یا کوئی اس طرح کی بات اس قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، اس کی زبر، زیر، پیش، جو بھی اس قرآن کریم کی چیز ہے وہ سب محفوظ ہے۔ وہی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، تمام قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے، معنی بدلنے سے، آیت کے اندر ہیر پھیر ہونے سے، یا اس قرآن کریم کے اندر جو اعراب ہے، زبر ہے، زیر، پیش، نقطہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہونے سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے، یاد رکھیے گا، قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے، صرف الفاظ محفوظ نہیں، یا آیات محفوظ نہیں، یا صورتیں محفوظ نہیں، بلکہ اس قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن کا معنی محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، سارا دین محفوظ ہے۔ قرآن کا معنی محفوظ ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن بھی محفوظ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی نہیں کرنی ہے، مختصراً کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں الحمدللہ اس چنجلو کی بستی میں علماء نکلے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، آئندہ بھی علماء نکلیں گے، حفاظ نکلے ہیں، نکل رہے ہیں، آئندہ بھی نکلیں گے۔ یہاں بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہے، یہاں بچیوں کی تعلیم کا بندوبست ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہی اللہ کی کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، حفظ کرائی جاتی ہے، معنی بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ سارا بیڑا آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، آپ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین یہاں محنت کرنے والوں کو مزید توفیق عطا فرمائے، ان کو اس کا بدلہ دے، ان کو اس کا نعمت بدلہ عطا فرمائے۔ تو قابل مبارک لوگ ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقوں سے نوازے۔ تو بہرحال یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم قرآن کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو محفوظ رکھا ہے، یہی مساجد اور مدارس اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لہٰذا ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اس کی شان کو بیان کیا ہے، اس قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اٹھاتا ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اٹھاتا ہے،
اور اسی کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ گراتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اٹھانا کیا ہوتا ہے اور گرانا کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اٹھاتا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت سے نوازتا ہے، عظمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت فی الارض سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ میں زمام حکومت دیتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کے ساتھ رشتہ گہرا کر لیں، مضبوط کر لیں، ویسے نہیں جیسے ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ۔ جب ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ گہرا ہو جائے گا تو وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو مدینے کے اندر حالات پیدا ہوئے تھے، جو مدینے کے اندر بدلاؤ آیا تھا، جو مدینے کے اندر انقلاب آیا تھا، جو مدینے کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اور مدینے کی کایا پلٹی تو سارے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹی، پھر وہاں کی کایا جب پلٹی تو ساری دنیا کی کایا پلٹی۔ یہ ہوتا ہے عروج، یہ ہوتا ہے مقام، یہ ہوتی ہے فضیلت، یہ ہوتی ہے عصمت، یہ ہوتی ہے رفعت، یہ ہوتا ہے تاج، یہ ہوتا ہے اقتدار، یہ ہوتا ہے زمام حکومت، یہ ہوتا ہے خلافت فی الارض۔ یہ قرآن کی بدولت ہوا۔ تاریخ گواہ ہے نا، تاریخ ہمارے سامنے ہے، دور نبوی ہمارے سامنے ہے، دور خلفائے راشدین ہمارے سامنے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، یہ ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے رفعت ملنے کی واضح اور روشن مثالیں ہیں۔ مسلمانوں، اگر اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو، اس کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ ترقی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈال دیتا ہے، ذلت میں ڈال دیتا ہے، وہ رسوا ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن کی قدر نہیں کرتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو رسوائیوں سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب میں مثال کیا دوں؟ مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مجھے مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن نے لوگوں کو اٹھایا، وہ مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، فخر سے میں نے بیان کی، اور جب قرآن نے دوسرے لوگوں کو نیچے گرا دیا، اس کی کیا مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی احوال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزہ رکھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما، قریب کے دور کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو بھی ہیں، پروردگار مردوں میں، خواتین میں، بزرگوں میں، جوانوں میں، بچوں میں جو بھی اس دنیا سے گئے ہیں، پروردگار سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، پروردگار ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہماری جو بیماریاں ہیں ان کو دور فرما، پروردگار ہمیں شفاء کامل عطا فرما، پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں رحمت عطا فرما، پروردگار ہمیں برکت عطا فرما، پروردگار ہمیں مغفرت عطا فرما، پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، پروردگار ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرما، پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔